مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب میں اپنے بچوں کے لیے اپنی بچوں کی ضروریات کے لیے مارکیٹس میں نکلتا تھا، ٹوائے اسٹور پہ گیا یا فیبرک اسٹور پہ گیا، وہاں جا کر جب میں چیزوں کو دیکھتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے چیزوں کو تلاش کرتا تھا کہ بھئی کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے بچوں کو فائدہ ہو، جس سے بچوں کی تربیت میں مجھے ساتھ ملے، مجھے بڑے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایک تحفہ، کوئی ایک ایسا ٹوائے نہیں ملتا تھا کہ جس کو میں یہ کہہ سکوں کہ یہ میرے بچوں کی تربیت میں میرا ساتھ دے سکے گا. بہت سارے لوگ ایسے ملے کہ ایک جو ہے عمر کا ایک بہت بڑا وقت گزار چکے لیکن قرآن نہیں آتا. یہاں تک ایسے بھی لوگ ملے کہ صحیح کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا. تو بڑا ایک درد ہوتا تھا، بڑی ایک فکر ہوتی تھی کہ بھئی ساری زندگی جو ہے وہ مسلمان کے اسٹیمپ کے ساتھ گزری اور کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور قرآن پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ نہیں آتی. علماء سے مشورہ ہوا اور بزرگوں سے مشورہ ہوا اور جو ویژنری لوگ تھے ان سب نے جو ہے مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھے بہت حوصلہ دیا کہ بھئی واقعی اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے ٹولز اور ایسی چیزیں جو ہے اپنے بچوں کے لیے بنائیں جو کہ ان کے لیے جو ہے وہ سپورٹنگ ہو سکیں. پہلے دن سے یہ کوشش کی کہ یوزر فرینڈلی پروڈکٹ بنے اور ایسی چیز بنے کہ جس سے جو ہے وہ آسانیاں نہ کہ مشکلات پیدا ہوں. احسن الکلام جس کی میں نے آپ کو بتائی کہ ایک فرض سے شروع ہوا تھا آج سے چند سالوں پہلے، اس میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا امپلائیز کا نیٹ ورک ہے، اس میں جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں میں ان کو خاص طور پہ جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، جو ان کی دن رات محنت ہے. خاص طور پہ R&D ڈپارٹمنٹ میں سب سے پہلے آؤں گا کہ جو ایک بڑی ٹیم کے اوپر جو ہے مشتمل ہے اور اس کو جو ہے وہ مولانا ذاکر صاحب لیڈ کر رہے ہیں. اور یہ ڈپارٹمنٹ جس کے اندر جو ہے وہ ساری ٹیکنالوجی جس کو آج سے 2-3 سال پہلے جو ہے ہم چائنا سے ڈیولپ کرایا کرتے تھے، وہ ساری ٹیکنالوجی الحمدللہ بہت فخر کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہماری اس ٹیم کی محنت سے وہ پاکستان میں شفٹ ہو گئی. بیسک سے ہر چیز جو ہے ماشاءاللہ ہماری آپ کہیں کہ کوڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ ریکارڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پروف ریڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے. تمام علماء کی سرپرستی اور کئی لیول سے ہم اس کو گزارتے ہیں. آج الحمدللہ اس ٹیم کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ آپ دنیا کی کوئی بھی کتاب لے آئیں، کوئی بھی اسلامک میٹر کانٹینٹ لے آئیں، یہ ٹیم جو ہے اس کو اس ٹیکنالوجی پہ کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر رہے ہیں. وہ یوزر کہ جو آج سے 2 سال پہلے ہماری اس پروڈکٹ کو لے چکا ہے، اس کو بھی آج نئی پروڈکٹ نئی چیزوں کے لیے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جسٹ وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے اور ڈیٹا کیبل کے ذریعے کنیکٹ ہو اور ان ساری نئی چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرے. آج وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے پین پہ جو ہے وہ اپلوڈ ہو جائیں گی. السلام علیکم. سب سے پہلے میں ان تمام ڈیلر حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن کی بدولت آج الحمدللہ ہم احسن الکلام ای قرآن ٹیچر کراچی سے لے کے خیبر تک گھر گھر پہنچانے میں کامیاب رہے. مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ جن کے ویژن کے ساتھ ہم مارکیٹ میں الحمدللہ مارکیٹ میں اترے اور ہم نے ڈیلر نیٹ ورک پہ کام کیا. ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے پاس گنتی کے 8 سے 10 ڈیلر ہوا کرتے تھے، لیکن آج الحمدللہ تھاؤزنڈس سے ابو ہمارے یعنی کہ ڈیلرز اس پر کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں ماشاءاللہ. جب پہلی مرتبہ احسن الکلام کا یہ پروجیکٹ ہمارے سامنے آیا، ہم نے اس کو سارے پراسپیکٹ سے جب ڈسکس کیا اور اس کو ایویلیویٹ کرنا شروع کیا تو یہ ایک بہت بڑا اسپیکٹرم تھا جس پہ کام کرنے کے بارے میں سوچا گیا تھا. یہ جو آئیڈیا کنسیو کیا گیا تھا شاکر بھائی کی طرف سے، شاکر صاحب کی طرف سے، دیٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ آئیڈیا. وہ بڑا مشکل آئیڈیا تھا اس لیے کہ اس سے پہلے جو ٹیکنالوجی یہ اویلیبل تھی وہ کریکولمز میں تو اویلیبل تھی، بٹ قرآن مجید میں یہ ٹیکنالوجی پہلی مرتبہ متعارف کرانے کی بات کی جا رہی تھی اور پھر ہمیں خط عثمانی کی ضرورت تھی. یہاں ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تھیں کہ خط عثمانی ہونا چاہیے. خط عثمانی کے بعد جو ہے اس کے اندر سارے کے سارے قرآن پہ آیتوں پہ آیت وائز، پیج وائز، پارا وائز ہر طرح سے اس کے اندر کوڈنگ کرنی تھی. جو کہ کوڈنگ کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کاربونائٹ
کوڈ ہے جو کہ پیپر پہ پرنٹ کیا جاتا ہے اور سینسر جو ہے وہ اس کوڈ کو سینس کر کے پڑھ رہا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم نے اس پورے قرآن کو کوڈ کیا. کوڈ کرنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ تھا کہ وائس ریکارڈنگ، جو کہ اردو، عربی، فارسی بہت ساری زبانوں میں ہمیں ترجمے چاہیے تھے. ان ترجموں کو ہم نے ریکارڈ کیا، ان ترجموں کو کٹ کیا اور اس کے بعد پر کوڈ کے ساتھ، آیت کے ساتھ کوڈ کو، اور کوڈ کے ساتھ پھر وائس کو اور ترجمے کو، ساری چیزوں کو ہم نے مجتمع کیا، جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو پھر سیکنڈ فیز میں ہم لے کے گئے کہ اس کو ہم نے پھر جب یہ سارے مراحل کمپلیٹ ہوئے، ان کمپلیٹ مراحل کے بعد جو ہے ہم نے اس کا کوالٹی انسپیکشن کا ایک پورا کا پورا ایک لمبا جو ہے اس کے اوپر ہم نے کام لگایا کہ کوالٹی انسپیکشن ہر ایریا میں اس کی گئی، چاہے وہ وائس کی ہو، چاہے وہ ترجمے کی ہو. اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں تو ایٹ دا بگننگ جب ہم نے اس آئیڈیا کو کنسیو کیا تھا، ہمارے پاس ٹیکنالوجیکل بیک گراؤنڈ میں، ٹیکنالوجیکل اسپیکٹرم میں ہمارے پاس 25,000 کوڈس تھے، جو کہ آج موجود سارے لوگ اسی پہ کام کر رہے ہیں. ہم نے اس کے ورژن 2 کی طرف گئے. ورژن 2 جب ہمیں ورژن 2 کی طرف جانے کا ضرورت محسوس ہوئی. وہ ضرورت کیا تھی پہلے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو. وہ ضرورت یہ تھی کہ ایک پوائنٹ پہ آ کے ہمارے شاکر صاحب نے ہم سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ علماء کرام کے لیے بھی یہ افادیت کا باعث بن سکے ڈیجیٹل قرآن، اور اس کے لیے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اور ورڈ بائی ورڈ سارے قرآن کو چاہیے، ریکارڈ کرنا ہے اور اس کے کوڈز کو ڈیوائڈ کرنا ہے. اب ورڈ بائی ورڈ اگر قرآن کے ہر لفظ کو الگ الگ کر دیا جائے تو اس کے لیے بہت زیادہ کوڈز درکار تھے، اور اتنے کوڈز ہمارے پاس پیچھے اویلیبل نہیں تھے کیونکہ 25,000 کوڈ ہماری لمٹ تھی. تو ہم نے اپنے اسپیکٹرم کو کمپلیٹلی چینج کیا، 1,25,000 کوڈ پہ ایکسپینڈ کیا اپنے آپ کو. اور پھر آج کی اگر میں بات کروں کہ 2018 میں ہم 2.5 ملین کوڈز کے ساتھ اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، قرآن شریف کے علاوہ، احسن الکلام ڈیجیٹل قرآن ای پین کے علاوہ ہم بہت سارے تربیتی پروڈکٹس ان لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں جن سے ان کی دینی اصطلاحات ہو سکتی ہیں. جس میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پاس اسمارٹ القمر واچز کے نام سے ای واچ ہے، جس میں آپ آرام سے اپنی نماز کے اوقات کو سیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ اذان سن سکتے ہیں. آپ دنیا میں ان تمام ممالک میں جا کے بھی اپنی نمازوں کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ اس واچ میں یہ چیز آپ کو بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ کس وقت نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کار چارجر موجود ہے. وہ کار چارجر منفرد کیسے ہے، جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں وہ آپ کو سواری کی دعا بتاتا ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ جاتے جاتے گاڑی میں ذکر کرتے جائیں، اور یہ بہت ہی ایک منفرد چیز ہے. ہم گاڑی میں جاتے جاتے بھول جاتے ہیں، ہم کبھی دعا پڑھنا بھول جاتے ہیں، ہم کبھی ذکر کرنا بھول جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے کڈس ٹیب. کڈس ٹیب ایسا ہے جس کے اندر آپ تمام کلمہ، تمام ایمانیات، جو بھی دینی اصطلاحات آپ بچوں کی کرنا چاہتے ہیں، ان کی تربیت، والدین کا احترام ہو گیا، اساتذہ کا احترام ہو گیا، وہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ ہم نے قصص الانبیاء اسٹوری بکس بھی بنائی ہیں کہ ہمارے بچوں کو دین کی ہسٹری بتانا بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہے حج اینڈ عمرہ ڈیوائس. یہ ایسی منفرد ڈیوائس ہے جو آپ کو حج کے ایک ایک رکن کے بارے میں بتاتی ہے. کیونکہ ہمیں ایک ٹیکنالوجی بیسڈ کمپنی ہے اور ہمارے پاس اس کے بہت سارے وسائل تھے، تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس ٹیکنالوجی کو، قرآن کو بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کریں تاکہ لوگوں کو پڑھنا، حفظ کرنا اور سمجھنا آسان ہو جائے. ہم اس سسٹم کو ماڈرن سکولنگ کے ساتھ بھی لنک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ دنیاوی تعلیم بھی اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتی ہے، اور دین کی تعلیم اگر اس کے ساتھ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ترقی کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور یہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا، ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بہتر ہوگا. اور جب ہم ایک پروڈکٹ یا ہمارے سسٹم سے جو یہ لوگ نکلیں گے پڑھ کر، تو نہ صرف وہ ایک اچھے پاکستانی ہوں گے بلکہ ایک اچھے مسلمان بھی ہوں گے اور ایک اچھے انسان بھی ہوں گے. قرآن شریف کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانے میں آئیے ہمارا ساتھ دیجیے. یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے اور ایز اے امتی ہماری ذمہ داری ہے. آئیں اس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اور قرآن کی روشنی کو گھر گھر پہنچائیں.